جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے رب کریم رمضان میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا، اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، پوچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے تو اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھتا مسلمان۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ رجب کے ورڈز کتنے؟ 3، را، جیم اور با۔ سبحان اللہ! علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما۔ It's the time to repentance۔ رجب توبہ کا مہینہ۔ سبحان اللہ! رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، حدیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ۔ آقا فرماتے ہیں الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے۔ یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں۔ اور سبحان اللہ! ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تو پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں پر کفارہ۔ اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، تو ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ This is the time to prepare yourself۔ یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزارے۔ اور رجب ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں، یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج فضائل درود میں بھی جو ہم نے خوبصورت واقعہ سننا ہے وہ بھی سیدی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی کی ایک خوبصورت سیرت
سیرت سے متعلق ہے. آپ ہی کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک بار کسی بھکاری نے نان مسلم غیر مسلم کھڑے تھے, ان کے پاس جا کر سوال کیا کہ میری کوئی مدد کرو. تو انہوں نے مذاقاً سامنے ہی قریب ہی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کھڑے تھے, تو اس بھکاری کو انہوں نے مذاقاً کہا کہ جاؤ اور جو سامنے ہیں ان سے مانگ لو, وہ تمہیں دے دیں گے. تو بھکاری وہاں سے چلا اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آیا کہ حضور اب آپ میری کوئی مدد کریں. تو بظاہر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھی دینے کو کچھ نہیں تھا, مال نہیں تھا. تو آپ نے کیا کیا کہ 10 بار درود پاک پڑھا اور اس بھکاری کی مٹھی پر دم کر دیا, اور کہا مٹھی بند کرو اور اب ایسا کرو کہ جا کر وہ جو غیر مسلم کفار کھڑے ہیں ان کے سامنے جا کر مٹھی کو کھولنا. اچھا وہ بھی دیکھ رہے تھے, دیا تو کچھ نہیں, پتہ نہیں کچھ پڑھ کے دم کر دیا ہے, پھونک مار دی ہے. تو بھکاری نے مٹھی بند کی اور جا کر ان کے سامنے جب کھولی تو اس میں 1 دینار موجود تھا. اور جب وہ یہ کرامت دیکھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو اس میں 2 باتیں پتہ چلی کہ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اور سبحان اللہ, سیدی شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی کرامتیں بے شمار ہیں. آج ہم کرامتوں پر بہت زیادہ بات نہیں کریں گے, ورنہ تو ایسے امیزنگ واقعات ہیں کہ ہم ساری رات بیان کرتے رہیں کہ سیدی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے کمالات سے نوازا تھا. اتنا کلوز ریلیشن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا ہے. آپ سنیں گے آگے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو آپ کمنگ ہوئی ہے, کس طرح آپ بچپن سے بڑھاپے کی طرف اور جوانی کی طرف گئے ہیں, آپ کی جو نشو نما ہوئی ہے سبحان اللہ وہ کس کی گود میں ہوئی ہے, کس کی باتیں سن کر ہوئی ہے. آپ آگے بڑھے ہیں تو کیسے بڑھے ہیں سبحان اللہ, آگے آگے سنتے جائیں گے. مگر ایک ایمان افروز واقعہ پہلے میں سنانا چاہوں گا. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مقام صفین کے قریب سے گزر رہے تھے تو لشکر ایک ایسے مقام پر رکا کہ جہاں پانی نہیں تھا. پورا لشکر پیاس سے بے چین تھا اور پانی دور دور تک نہیں, وضو بھی کرنا ہے, پانی بھی پینا ہے, جانور بھی پیاسے ہیں. تو وہاں ایک گرجا گھر تھا, عیسائیوں کا جو گرجا گھر ہوتا ہے, وہاں ایک راہب رہتا تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ پانی کہاں سے ملے گا. تو اس نے کہا یہاں سے 2 فرسخ دور ہے. چلے آج یہ بھی سیکھ لیں, فرسخ 7 کلومیٹر کا ایک فرسخ ہوتا ہے. 2 فرسخ کا مطلب یہ ہوا کہ 14 کلومیٹر دور تھا پانی. اب اتنا دور پانی لینے کون جائے, پیاس سے برا حال تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بتایا کہ اس مقام پر ایک جگہ پر اشارہ کیا کہ یہاں کھودو. لوگوں نے وہاں کھڈا کھودنا شروع کیا پانی نکالنے کے لیے. اب بیچ میں ایک زبردست چٹان پتھر آ گئی. سارے لوگوں نے کوشش کی کسی طرح اسے روک کر دیں, بریک کریں, توڑ دیں, نہیں ٹوٹا. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے اور اس پتھر کے اندر اپنے ہاتھ کو پھنسایا اور زور سے کھینچا تو پتھر بھی نکل آیا اور میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا. ٹھنڈا میٹھا پانی نکل آیا. سارے لوگ حیران کہ ایگزیکٹلی اسی مقام پر کھودنے کا